یہی غزوہ تبوک کا موقع تھا. اور مسلمانوں سنو، اللہ کے نام پر یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. آپ نہیں بھی دو گے تب بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ تو انتظام کرے گا. ذریعہ ہے ہم اور آپ نہیں بھی دیں گے تب بھی جس کے نام پر بن رہا ہے اس کا گھر وہ تو تیار ہو کر رہے گا. بہت عالی شان نہیں تو جیسا مسجد نبوی تو کیسی تھی آپ کو معلوم؟ مسجد نبوی کا حال یہ تھا کہ کھجور کے پتوں کا چھت بنا دیا تھا، کھجور کے پتے ڈال دیے تھے. بخاری کے الفاظ 7 مرتبہ عثمان اٹھے، 700 اونٹ دے دیے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم نے آج 700 اونٹ دے کر اتنا بڑا کام، اتنا نیک کام کیا کہ ابھی جبریل نے آ کر کہا کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. یہ تھا نیک کام کرنے میں آگے بڑھنا اور جلدی کرنا. نہیں دے رہے، میں 100 دے رہا ہوں. پھر اعلان کیا کوئی اور پھر میں دے رہا ہوں 100. پھر اعلان کیا کوئی اور ہے 100. پھر حضرت عثمان اٹھ رہے. یہ تھی سبقت نیک. الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ. اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، جلدی کرو تم اللہ کی طرف، اس کی مغفرت کو طلب کرنے میں، اس کی بخشش کو طلب کرنے میں جلدی کرو. وجنۃ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، حصول جنت کے لیے جلدی کرو، اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، توبہ اور استغفار جلدی کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو. وجنۃ، اور جنت کو پانے کے لیے اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو. کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. جنت کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے بتایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو جس جنت کا رقبہ، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. عرضها السماوات والارض، یعنی وہ جنت زمین اور آسمان کے برابر ہے. زمین کی کوئی انتہا نہیں ہے، آسمان کا بھی کوئی چھور نہیں ہے. ایسے ہی جنت کی بھی کوئی انتہا نہیں، جنت کا بھی کوئی چھور نہیں. وہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. پہلے ٹکڑے پر آئیے، وسارعوا، سرعت، جلدی کرنا. سارعا یسارعو مسارعتن، باب مفعلہ میں جب اس کو ہم لے جائیں گے تو معنی ہوگا دوڑنا، ریس لگانا. اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ریس لگاؤ، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو. ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مغفرت کو طلب کرنے میں جلدی کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور گھر تک نہ پہنچ پائیں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ گھر تک نہ پہنچ پائیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور گناہوں کی ایک بلندہ اور کوٹھری کہیں آپ کے سر پر لدی کی لدی رہ جائے اور ہم جہنمی نہ ہو جائیں. اس لیے مغفرت کو طلب کرنے میں جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، استغفار میں جلدی کرو، مغفرت مانگنے میں اور مغفرت کو طلب کرنے میں جلدی کرو. وجنت، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو. جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن نیک کام میں، اچھے کام میں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کتنا اسپشٹ
اور واضح شبدوں میں کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ رَبِّ مغفرت ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. إِلَىٰ مغفرت ربکم وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جنت میں جانے والے اعمال کرنے میں جلدی کرو. جلدی کا مطلب جیسے ہی خیال آئے ویسے ہی ہمیں وہ کام فوراً کر گزرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس واقعے کو سنیں آپ تعجب کریں گے کہ اتنی جلدی نیک کام کرنے میں، اتنی جلدی نیک کام کرنے میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی. لیٹرین، اس زمانے میں لیٹرینیں گھر کے اندر نہیں بنی ہوتی تھی، جنگلوں میں لوگ برتن لے کے جاتے تھے، لوٹا بننا وغیرہ، اور جنگل میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی کا برتن لیا اور پانی کا برتن لے جانے کے بعد جنگل کا رخ کیا اور جنگل میں پہنچ گئے. درختوں کی آڑ میں بیٹھ گئے. چند درختوں کی آڑ میں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے وہ بیٹھ گئے. قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جیسے وہ بیٹھے تھے، ابھی صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پائے، ابھی انہوں نے لیٹرین کی بھی نہیں، ابھی وہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پائے، بیٹھے ہی تھے کہ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور واپس چلے آئے. پانی کا لوٹا اٹھایا، پانی کا برتن اٹھایا اور واپس وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اور گھر سے کوئی چیز نکالی، اس چیز کو نکالنے کے بعد انہوں نے غریبوں میں، مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا بیچ کر اس کی قیمت. اور پھر انہوں نے پانی کا برتن اٹھایا اور پھر دوبارہ گئے لیٹرین کے لیے، قضائے حاجت کے لیے. راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو ابو بکر صدیق لیٹرین کے لیے گئے تھے، قضائے حاجت کے لیے گئے تھے اور واپس آئے اور ابھی پھر جانے لگے. کیا مطلب؟ ان کا پیٹ خراب ہے کیا؟ لوز موشن تو نہیں ہو گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر بار بار قضائے حاجت کے لیے جائے تو ہم اور آپ یہی سمجھیں گے کہ اس آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، لوز موشن ہو گیا ہے. اس واقعے کو امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر. میرے بھائیوں، لیکن ابو بکر صدیق پہلی بار گئے تو انہوں نے لیٹرین کی ہی نہیں تھی. وہ گھر پہ آئے اور دوبارہ پانی کا برتن اٹھایا اور دوبارہ جب لیٹرین کرنے گئے، وہاں سے جب لوٹ کے واپس آ رہے تھے تب سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر، کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ گئے تھے لیٹرین کے لیے اور ابھی آپ پھر گئے. پیٹ تو صحیح ہے، لوز موشن تو نہیں ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب سننے کے لائق ہے. فرمایا میرا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے لوز موشن بھی نہیں ہے، مجھے دست بھی نہیں آ رہے ہیں، لیٹرینیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. کہا پھر ابھی تو گئے تھے آپ اور ابھی پھر گئے؟ فرمایا جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میں نے لیٹرین سے فراغت حاصل نہیں کی، میں قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوا. کہا یہ کون سی عقل مندی ہے، پہلی بار گئے اور ایسے ہی اٹھ کے چلے آئے. فرمایا جب میں لیٹرین کے لیے بیٹھا، قضائے حاجت کے لیے جیسے ہی میں بیٹھا، میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا، آیا ابو بکر سونے کا ایک ٹکڑا تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے، سونے کا ایک ٹکڑا تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیوں نہ اس ٹکڑے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس ٹکڑے کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیا جائے، اس ٹکڑے کو بیچ کر اس کی قیمت کو غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے. میرے دل میں جیسے یہ خیال آیا، میں قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوا، ویسے ہی میں اٹھ گیا اور فوراً میں اپنے گھر کی طرف گیا.
میں نے وہ سونے کا ٹکڑا اپنی الماری میں سے نکالا, اس کو فوراً بیچ دیا, اور بیچنے کے بعد جو قیمت میرے ہاتھ میں لگی اس کو میں نے غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا, غریبوں میں اور مسکینوں میں نے بانٹ دیا. اس کے بعد اب میں پانی کا برتن لے کر آیا, لوٹا لے کر آیا, اور اب میں نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی. پہلی مرتبہ میں نے لیٹرین نہیں کی تھی, اب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا. پوچھا لوگوں نے, اے ابو بکر صدیق, آپ نے ایک اچھا کام تو کیا, لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے اتنی جلدی کیوں کی کہ آپ قضاء حاجت سے بھی فارغ نہیں ہوئے, جبکہ آپ جنگل میں پہنچ چکے تھے, لیٹرین کے لیے بیٹھ چکے تھے, اور اس کے باوجود آپ نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل نہیں کی, اور آپ لوٹے گھر پہ گئے. ارے اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر نماز کا بھی وقت ہو اور کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو لو اور بعد میں نماز پڑھنے جاؤ. جس ضرورت کے لیے نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے, نماز کو پوسٹ پون کرنا جائز ہے, نماز جیسی عبادت کو کھسکانا جائز ہے, بعد میں پڑھنا جائز ہے, اس کام کو آپ نے نظر انداز کر دیا اور آپ نے قضاء حاجت سے فراغت کے بغیر آپ گھر کے اندر چلے گئے. یہ کام تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے تھے. آپ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے, پھر اپنے گھر جاتے, پھر سونا نکالتے, بیچتے, اور اس کے بعد میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے. یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے. ابو بکر صدیق کا جو جواب تھا, نوجوانوں سنو, وہ آپ کی اس مسجد کی تعمیر کے لیے بھی اس واقعے کو آپ پھر بٹھا سکتے ہیں. نیک کام میں جلدی کرنا, صدقہ و خیرات میں جلدی کرنا, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرنا. ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ ہاں, میں یہ کام لیٹرین کرنے کے بعد, قضاء حاجت کے بعد بھی کر سکتا تھا. اخاف ان الشیطان یثنی علی عزمی, لیکن مجھے ڈر لگا, مجھے یہ خوف ہوا کہیں شیطان میرے ارادے کو بدل نہ دے. شیطان خون کی رگوں میں, خون کی نسوں میں دوڑ رہا ہے, خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ہمارے خون کے ساتھ اس کے وسوسے اور اس کے وساوس دوڑتے رہتے ہیں. کہیں شیطان ہمارے ارادے کو چینج نہ کر دے, ہمارے ارادے کو بدل نہ دے. ابھی ہمارے دل میں ایک اچھا کام کرنے کی نیت پیدا ہوئی ہے, پہلے اس کام کو ہم کر ڈالیں. لیٹرین تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے, قضاء حاجت سے تو ہم بعد میں بھی فارغ ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹرین کرنے لگے اور شیطان ہماری نیک نیتی کو بدل دے, کہیں نیک ارادہ ہمارا ختم نہ ہو جائے, کہیں صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ ہمارا ختم نہ ہو جائے. اخاف ان الشیطان یثنی علی عزمی, شیطان کہیں ہمارے ارادے کی لگام کو موڑ نہ دے, اس لیے میں نے جلدی کیا نیک کام کرنے میں, صدقہ و خیرات کرنے میں, غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے میں نے جلدی کیا. اس واقعے کو آپ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں. آپ جو بھی صدقہ و خیرات کا موقع ہو, غریبوں میں, مسکینوں میں, مسجد کا, مدرسے کا معاملہ, ہر جگہ یعنی نیک کام کرنے میں جلدی کرنا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت چھوڑ دی, پہلے گھر گئے, سونا نکالا, بیچا, اور پھر اس کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور ڈر یہ لگا اگر لیٹرین کرنے لگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے ارادے کو موڑ دے. پھر قرآن کی آیت اٹھائیے, سارعوا الی مغفرۃ ربکم وجنۃ, لوگو من ربکم, اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو, اپنے رب کی جنت مغفرت کی طرف جلدی کرو, اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو, جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو.
جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی کی. ایک ہوتا ہے جلدی کرنا. ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ گئے. حضرت بلال نے اقامت کہہ دی. اللہ کے رسول حجرے سے نکلے, آگے بڑھ گئے. حضرت بلال کی اقامت بھی ختم ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حضرت بلال جب اقامت کہتے تھے تو اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکلا کرتے تھے. آپ حجرے سے نکلے اور مصلی پر آ گئے. آتے آتے اقامت ختم ہو جاتی ہے. آپ تمام صحابہ سے فرماتے ہیں سووا صفوفکم, اپنی اپنے صفیں درست کر لو. صحابہ اپنی صفیں درست کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی قبلے کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کہنے والے ہیں, ابھی کہا نہیں, ابھی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. اللہ اکبر کہہ کر ابھی نیت نہیں باندھی. اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے سینے پر نہیں رکھا. آپ پلٹے. آپ نے فرمایا لوگوں تھوڑا انتظار کرو, میں ابھی آ رہا ہوں. لوگوں تھوڑا انتظار کرو, میں ابھی آ رہا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے حجرے میں گئے. یہاں پر بھی سیم وہی منظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر لیٹے تھے اس بستر پر ایک تکیہ تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا. کھجور کے پتوں کی اور کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. چمڑے کا تکیہ تھا اور اس چمڑے کے تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اس تکیے کے نیچے آپ کی سونے کی ایک ڈلی, سونے کا ایک ٹکڑا تھا. آپ نے اس ٹکڑے کو نکالا اور پھر اس کو نیلام کیا, اس کو بیچا اور اس کو کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد آپ آئے اور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کی. جب آپ نماز پڑھا چکے, جب آپ نے نماز ادا کر لی, جب آپ نماز پڑھا چکے تو اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی آج میں نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. نماز جس کے لیے آپ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی تک کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ نماز کہ جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا, نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا. جس نماز کے بارے میں آپ کے یہ ارشادات موجود ہیں, آپ کے یہ فرامین موجود ہیں, اس نماز کو آپ نے مؤخر کر دیا اور آپ نماز پڑھائے بغیر گھر میں گئے, گھر سے نکل کر کہیں اور گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں آئے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, اے ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے, کیونکہ تمہیں شوق ہے ہر چیز کے جاننے کا, تمہیں شوق ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کا. میں کیا کرتا ہوں, کہاں اٹھتا ہوں, کہاں بیٹھتا ہوں, تم میں ہر چیز کو میرے ساتھ رہ کر, میرے پیچھے پیچھے رہ کر تمہیں ہر چیز کو جاننے کا شوق ہے. اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. آئے ابو ہریرہ جیسے ہی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا, اقامت ہو گئی اور قبلے کی طرف چہرہ کیا تو مجھے خیال آیا سونے کا ایک ٹکڑا میرے تکیے کے نیچے رہ گیا, میں اس کو پہلے غریبوں میں تقسیم کر دوں. میں گیا اور میں نے سونے کے ٹکڑے کو نکالا اور اس کو میں نے بیچا اور غریبوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا. اس کے بعد میں اب آیا ابو ہریرہ
کہ نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے اور سونے کا ٹکڑا میرے گھر پہ پڑا رہے، یہ غریبوں کا حق تھا، یہ مسکینوں کا حق تھا، اس لیے میں نے سونے کے ٹکڑے کو نکالا اور پہلے غریبوں میں تقسیم کر دی، اس کی قیمت اس کے بعد آیا اور پھر میں نے نماز ادا کی۔ آیا ابو ہریرہ، نماز یہ اللہ کا حق ہے اور سونا اور چاندی جو غریبوں کا حق تھا غریبوں میں دینا یہ بندوں کا حق تھا۔ اللہ کے حق میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ اپنے کمی کو معاف کر سکتا ہے جو اس کے حق میں ہو جائے، اللہ اس حق کو معاف کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ کوئی کمی ہو جائے، لیکن اگر بندوں کا حق مارا گیا تو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ یہی سوچ کر میں پہلے مسجد سے نکلا، گھر گیا اور میں نے سونے کے ٹکڑے کو نکالا، اس کی کو نیلام کیا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت اس حال میں ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کو اس کے سلسلے میں کوئی جواب نہ دے سکوں، اس کے بارے میں کوئی بتا نہ سکوں۔ اگر اللہ پوچھ لیتا کہ سونے کا ٹکڑا اپنے گھر میں کیوں چھوڑ کے آئے ہو تو میں کیا جواب دیتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ نیک اعمال کو کرنے میں کتنی جلدی کیا کرتے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی جلدی کیا کرتے تھے۔ بخاری کے منظر پر، صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوتے، آپ لیٹے ہوتے اور آپ کا سر میری ران پر، میری گود پر ہوتا، میں اپنے ہاتھوں سے چمپی کر رہی ہوتی، میں اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ اپنے شوہر کے بالوں میں خلال کر رہی ہوتی، ہلکے ہلکے میں مساج کر رہی ہوتی، پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی، میں اپنے شوہر سے اچھی باتیں کرتی، میں دل میاں بیوی کے حقوق میں پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی، اللہ کے رسول مجھ سے اور میں اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی ہوتی اور آپ کا سر میری گود میں ہوتا، اتنے میں حضرت بلال کے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال کے اذان کی آواز محمد رسول اللہ کے کانوں میں جاتی، آپ فوراً اپنا سر میری گود سے اٹھا دیتے، میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہتی، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، اٹھ جائیے گا، چلے جائیے گا، میں کہاں روک رہی ہوں؟ لیکن اللہ کے نبی پھر رکنے کا نام نہیں لیتے، میں آپ کو پکڑ رہی ہوتی، آپ مجھے دھکا دے دیتے، آپ مجھے ایک سائڈ کر دیتے اور پھر میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، سیدھے کنویں کی طرف بھاگتے، پانی نکالتے اور وضو بناتے اور سیدھے مسجد کی طرف جاتے، پھر میں آپ سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی تو ایسا لگتا کئی مہینوں سے مجھے جانتے ہی نہیں ہے، مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے۔ اذان کی آواز سنی فوراً مسجد کی طرف، اذان کی آواز سنی فوراً وضو کی طرف، اذان کی آواز سنی فوراً مجھے چھوڑ دیا، یعنی ابھی تک میرا حق ادا کر رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی آپ مجھے بھول جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں، فوراً چھوڑ دیتے اور سیدھے وضو۔ صورت عمل نیک کام میں جلدی کرنا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو، جلدی کرو نیک کام میں، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ دو واقعات ہو گئے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کی جمع استعمال ہوئی، خیرات۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا نیک کام کرنے میں سبقت کرو، سبقت۔ قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک میں ہے جلدی کرو اور قرآن کی ایک دوسری آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کام
کرنے میں, اچھے کام کرنے میں سبقت کرو, جلدی, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آج ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بزنس میں, کاروبار میں, پراپرٹی میں, زمین میں, جائیداد میں, ہر چیز میں آج کمپٹیشن ہے. اچھا اس کا گھر اتنا اچھا بنا ہوا ہے, میرا گھر اس سے بھی اچھا بنے گا. کمپٹیشن. اچھا اس نے اس کا یہ بزنس, میرا یہ بزنس ہوگا. اچھا اس نے چائے کی دکان کھول لی, ایک دن میں اتنا بیچ لیتا ہے, ہم اس سے بھی اچھی چائے بنائیں گے, اس سے بھی اچھا بزنس. اور اسی کے بغل میں ہم کمپٹیشن کا دور ہے میرے بھائی. اور مولوی تعویذ دینے میں لگا ہوا ہے, اس کی دکان بند ہو جائے گی, تیری دکان چلے گی. اس کی دکان بند, اس کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں گے. میرے بھائیوں سبقت کرنا چاہیے, لیکن نیک کام میں, اچھے کاموں میں سبقت کرو, لیکن ریا اور نمود کے ساتھ نہیں. اب یہاں ایسا مت کرنا کہ کسی نے مسجد میں 1000 روپے دیا, اچھا اس نے 1000 دیا, ہم 1500 دیں گے. کسی کا انتظار کر رہے ہیں آپ, وہ کتنا دیتا ہے, اچھا اس نے 1000 دیا, ہم 1500 دیں گے, صرف اس لیے کہ اس کو تکلیف ہو کہ دیکھو ہم نے تو 1000 دیا, یہ 1500 دے رہا. نہیں, آپ 1000 اس نے دیا, اللہ اس نے 1000 دیا, اس کو قبول فرما لے. ہمارے اندر 1500 دینے کی طاقت ہے, ہم 1500 دے رہے ہیں, ہم 2000 دے رہے ہیں. آپ یہ جائز ہے, لیکن قربانی کا بکرا جرجیت صاحب لائے 20,000 روپے کا. اب میرا پڑوسی کہتا جرجیت 20 کا لایا تو میں 25 کا لاؤں گا, تاکہ محلے میں ہماری ناک اونچی رہے. جبکہ یہ کہنا چاہیے جرجیت صاحب کو جو حیثیت تھی وہ لائے, اللہ نے ان کو جو توفیق دی ان کو نصیب ہوا. اللہ اگر مجھے اس سے زیادہ کی توفیق دے گا تو میں اس سے بھی اچھا لاؤں گا. میرے بھائیوں آپ یہ کہہ کر نیکیوں میں آگے بڑھیے, سبقت کریے, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ نے کاموں میں بھی ریا اور نمود نہیں کر سکتے ہو, نہیں دکھا سکتے ہو. سب سے بری عبادت دکھاوا ہے, اور اس دکھاوے کی وجہ سے بڑے سے بڑا اچھا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا بخاری کی, قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ اس سے پوچھے گا کیا کیا تو نے میری راہ میں, کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی, میں تو شہید ہو گیا تھا, اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے میں نے اپنی گردن کٹوا دی, تیری راہ میں میری گردن کٹی. اللہ سے زیادہ دلوں کا حال کوئی جانتا ہے. اللہ فرمائے گا کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے, جبکہ وہ لڑا ہوگا, اس کی گردن کٹی ہے میدان جنگ میں, اس نے بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, زمین چھوڑی, گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, پراپرٹی چھوڑی, گیا ہے لڑنے, کافروں سے لڑا بھی, لیکن جنگ میں جانے کے بعد وہ قتل بھی کیا گیا, کئی کافروں کو مارا پھر قتل بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کہے گا کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہے گا اے اللہ کیا میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا, کیا میں نے اپنی بیوی نہیں چھوڑی, اپنے بچے نہیں چھوڑے, الہ العالمین کیا میں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی, پراپرٹی نہیں چھوڑی, کاروبار نہیں چھوڑا. اللہ کہے گا میرے بندے یہ سچ ہے کہ تو نے بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, زمین چھوڑی, گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, پراپرٹی چھوڑی, بزنس چھوڑا, کاروبار چھوڑا, یہ بھی سچ ہے کہ تو میدان جنگ میں لڑا, یہ بھی سچ ہے کہ جنگ میں تیری گردن بھی کاٹی گئی, یہ سب سچ ہے. کہے گا اللہ جب یہ سچ ہے تو پھر تو مجھے جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے. اللہ کہے گا یہ سب سچ ہے کہ تو نے یہ سب کو چھوڑا اور اپنی جان بھی دی, لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا, میری راہ میں قتل نہیں ہوا. تو کیوں؟ کیونکہ جس وقت تو لڑ رہا تھا, جس وقت تو میدان میں گیا تھا, جس وقت تو جہاد کر رہا تھا, جس وقت اپنی تلوار چلا رہا تھا اور کافروں کو قتل کر رہا تھا, اس وقت تیرے
تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جری کہیں، تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا ماہر جنگ کا ماہر کہیں، ایکسپرٹ کہیں۔ دنیا میں تو جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، جو شہرت چاہتا تھا، جو عزت چاہتا تھا وہ تجھے مل گئی۔ آئے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو۔ لو، کتنی سی بات، گھر بھی چھوڑا، مکان بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے، زمین بھی چھوڑی، پراپرٹی بھی چھوڑی، بزنس بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا، جان بھی دی، لیکن پھر بھی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ وجہ صرف اتنی سی کہ لڑتے وقت اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ آپ مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، لیکن یہ مت دیکھیے کہ سامنے والا 10 دے گا تو میں 15 دوں گا۔ معاف کیجئے گا، آپ کے یہاں چندہ تو ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایک جلسے میں چندہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں سب جگہ، یہ صرف آپ ہی کے بھرناٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے 1999 میں میری تقریر ہوئی تھی مولانا توحید صاحب کے تیتواری میں۔ 1999 میں وہ میری پہلی تقریر تھی۔ 2025 چلا، 26 سال کے اس عرصے میں نے ابھی تک یہی دیکھا ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے بھرناٹی والے یہ نہ کہیں کہ میرے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے، ہر جلسے میں جو 10 روپے دے رہا ہے، 20 روپے دے رہا ہے، 100 روپے دے رہا ہے، چندہ کرنے والا کہتا اللہ تمہارا دان تو قبول فرمائے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اور جہاں جس نے 1000 روپے، 2000 روپے اور 5000 روپے دیے، وہیں پر چندے والا کہتا نعرہ تکبیر، انہوں نے 5000 روپے دیا ہے، اس کے لیے بہت سی دعائیں ہونے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 100 روپے والے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی 100 روپے میں اللہ وہ برکت دے دیتا ہے جو 5 لاکھ میں بھی برکت نہیں دیتا۔ ایک آدمی جس نے خلوص نیت سے قربانی کی، اس کا جانور زیادہ موٹا تازہ تگڑا نہیں ہے، لیکن بیچارہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ اور ایک امیر آدمی 4 جانور لاتا ہے، موٹے تازے ہینڈسم، 4 جانور کی قربانی کر رہا ہے، لیکن 4 جانور کی قربانی کرتے وقت اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ 4 بکرے کر رہا ہے، 4 قربانی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ثواب اس ایک کمزور دبلے پتلے بکرے کی قربانی کرنے والے اس غریب انسان کو ملے گا، وہ 4 بکروں کی قربانی کرنے والے اس امیر کو وہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ اس نے دکھانے کے لیے قربانی کی ہے۔ اخلاص پیدا کریے، اخلاص۔ آپ کو معلوم ہے فرعون آج دریائے نیل میں جب ڈوب کے مرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے فرعون کو اللہ نے اس لیے غرق کیا کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگوں سے کہتا تھا لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ اتنے سے جرم کی سزا اس کو کیا ملی؟ کبھی فرعون نے اللہ سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ پورا قرآن پر جائیے، فرعون نے کبھی نہیں کہا۔ وہ رات کے اندھیرے میں تو یہی کہتا تھا کہ اے اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے، کھلانے پلانے والا تو ہے، اے اللہ میں لوگوں کو کے سامنے ان کا رب اس لیے بنتا ہوں تاکہ میری چاہت باقی رہے ان کے دلوں میں اور میرا جلال ان کے دلوں میں رہے، لیکن میں تو تجھے اپنا رب مانتا ہوں۔ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، لیکن لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم سب مجھے اپنا رب مانو۔ اللہ نے اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا۔
جاتی ہے, زمین نکال کے پھینک دیتی ہے, سمندر میں اس کی لاش ڈالی جاتی ہے, سمندر اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. آج بھی فرعون کی لاش کو نہ سمندر قبول کرتا ہے نہ زمین کی چھاتی اس کو قبول کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم فرعون کے جسم کو قیامت تک اس کے شریر کی حفاظت کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت رہے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بنا دیا اس کو. دیکھو لوگوں کا رب بنتا تھا, اس کی سزا کیا ہے. لیکن آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے صحرا میں جا رہا ہے, جنگل میں جا رہا ہے, اپنے اونٹ کے اوپر سامان لادے ہوئے, گھر کا سارا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے اور وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے. تھک جاتا ہے, اپنے اونٹ کو ایک رسی درخت سے پیڑ سے باندھتا ہے اور تھوڑا آرام کرنے لگتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو گیا. اس نے اپنے اونٹ کو غائب پایا تو پریشان, میرے گھر کا سارا سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا, اونٹ کہاں چلا گیا. کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتا, کبھی اس جنگل میں جاتا, کبھی اس جنگل میں جاتا, اونٹ نہیں ملا. صبح سے لے کے شام تک اونٹ کو ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا, لیکن اونٹ نہیں ملا. تھک تھک ہار کر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جس جگہ پر اونٹ باندھا تھا. کہتا ہے اللہ یہ میرا اونٹ کیا ہوا, کہاں چلا گیا. افسوس تھا اس کو, اور ایسے ہی درد سے ٹیک لگاتا ہے, آنکھ بند ہوتی ہے. تھک گیا تھا, آنکھ لگ جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے. اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ درخت سے بندھا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ درخت سے بندھا ہوا ہے. جھٹ سے اس نے سامان دیکھا تو ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں تھا. جھٹ سے اس نے سامان دیکھا تو کوئی چیز کی کمی نہیں. جتنا سامان اس نے اونٹ پر رکھا تھا اپنے سامان کو ویسا کا ویسا پایا. مارے خوشی کے اچھل پڑا اور اچھلتے ہی اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے, اللہم انت عبدی وانا ربک. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے, اللہم انت عبدی وانا ربک. واقعی ہے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا رب ہوں. کیا نکلا اس کے منہ سے؟ اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اللہ کو کہہ دیا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں, جان بوجھ کر نہیں کہا اس نے, نیت نہیں تھی اس کی یہ جملے کہنے کی. وہ خوشی اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا, سمجھ میں نہیں آیا, اور خوشی میں کہہ دیا واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. کہنا چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے, لیکن اس کے منہ سے مارے خوشی میں نکل گیا اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے, فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولا کہ نہیں بولا؟ فرعون تو کبھی اللہ سے نہیں کہتا تھا اللہ تو میرا بندہ ہے, فرعون نے کبھی نہیں کہا. فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا رب کہو, میں تمہارا رب ہوں. اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں, کبھی نہیں کہا. اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب, تو میرا بندہ. دیکھا جائے تو کتنے برے جملے, کتنے ڈینجر جملے, کتنے خطرناک جملے, لیکن ان جملوں کو سن کر اللہ مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے, اور اس آدمی کو کوئی سزا نہیں دے رہا ہے, اس آدمی کو معاف کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی, یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا وہ. تو پتہ کیا چلا؟ عبادت کا اعتبار نیت پر ہے. صدقہ عبادت ہے, مسجد میں تعاون کرنا عبادت ہے, مسجد بنوانا عبادت ہے. یہاں آپ
दिखावे से बचिए, रिया नमूद से बचिए, अच्छी नीयत से सदका दीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद का तामुन कीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद को बनवाइए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। नीयत अगर किसी की ये है कि वो 10 दे रहा तो मैं 15 दूंगा, तब तो गलत है यार। आप ये कहिए कि उसको 10 की तौफीक थी, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, हमें अल्लाह ने 20 की दी, हम 20 देंगे। मेरे भाइयों, सबकत करो एक दूसरे से आगे बढ़ने में, एक दूसरे से नेक काम में आगे बढ़ने में सबकत करो, सबकत। अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं, काफी बूढ़े हो चुके थे। ये अबू तलहा अंसारी वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना पाया, जिन्होंने हजरत अबू बकर का भी जमाना पाया, जिन्होंने हजरत उमर फारूक का भी जमाना पाया। हजरत उमर फारूक के जमाने में इतने बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे कि लाठी लेकर चलने लगे, लाठी लेकर चलने लगे। कमर इनकी झुक चुकी थी, मस्जिद में जाते थे तो डंडा लेकर, लाठी लेकर जाते थे और अपने बच्चों से कहते थे, क्या है मेरे बच्चों, मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो। मस्जिद तक इनको पहुंचाया जाता था। एक दिन मस्जिद में बैठ गए, और गौर से सुनिए मेरे भाइयों, एक दिन मस्जिद में बैठ गए और कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई सहाबी ये कुरान की आयतें सुनने लगे, ये कुरान की आयतें सुनने लगे। जैसे ही इन्होंने कुरान की आयत सुनी, एक आयत इनके कानों में गई जिसका मफहूम यह है कि और मुसीबत में हो या खुशहाली के अंदर हो, हर हाल में निकलो, हर हाल में निकलो। वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में अपने माल से और अपने जिस्मों से जिहाद करो। हर हाल में निकलो, चाहे खुशी में हो या गमी में, परेशानी में हो या आराम में, हर हाल में निकलो। फौरन लाठी उठाते हैं, कुरान की आयत सुनते ही अपने घर आते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे बच्चों मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं उस घोड़े पर सवार होकर मैदानी जंग में जाना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा, अब्बू आपको क्या हो गया है, इतने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम, कमर झुक चुकी है और आप इस हाल में निकलेंगे, इस हाल में आप जाएंगे, इस हाल में आप जिहाद करेंगे। अरे अब्बू, आपके ये बेटे जिहाद के लिए जा तो रहे हैं, आप क्यों जाओगे? फरमाया, मेरे बच्चों मेरे बेटों, तुम मुझे जो उज्र बतला रहे हो इस बुढ़ापे में, ये बेकार बतला रहे हो। अभी अभी कुरान की आयत सुनकर मैं आया हूं कि खुशी हो या परेशानी, आराम हो या दुख, हर हाल में तुम्हें निकलना है। यानी बुढ़ापा हो या जवानी, हर हाल में तुम्हें निकलना है और अल्लाह की राह में तुम्हें जिहाद करना अपने मालों से और अपने जिस्म से। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बच्चों ने इनकार किया, लेकिन अबू तलहा अंसारी इसरार करते रहे, बार बार इसरार करते रहे और यही कहते रहे, नहीं मैं जाऊंगा। यहां तक कि मामला बहुत आगे बढ़ गया और बात किसी भी कीमत पर माने नहीं। फिर बच्चों ने घोड़ा तैयार किया और मैदाने जंग में जाने वाले बेड़े के अंदर उनको बिठा दिया गया। समंदर का सफर होने लगा, ये भी अपने घोड़े के साथ बैठ गए, पानी के जहाज में और जाने लगे। समंदर ही के अंदर रास्ते ही में अबू तलहा अंसारी का इंतकाल हो जाता है। इन्हीं का इंतकाल रास्ते में हो जाता है अबू तलहा अंसारी का। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूं, नेक काम में सबकत करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। बुढ़ापे के अंदर भी जिहाद के लिए जा रहे हैं, कमर झुक चुकी है, लाठी लेकर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हर हाल में जाऊंगा, मैं जिहाद करूंगा। कुरान कह रहा है, हर हाल में निकलो, हर हाल
لو، لہذا مجھے ہر حال میں نکلنا ہے، پریشانی میں ہو یا آرام میں، خوشی میں ہو غمی میں، ہر حال میں نکلو، میں ہر حال میں نکل رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سی چیز تھی جو اتنے بوڑھے شخص کو جس کی کمر جھک چکی ہو، جو مسجد تک میں لاٹھی لے کر جاتا ہو، لیکن جب جہاد کی آیت سنتا ہے تو اس عمر میں بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ گھوڑا تیار کرو، میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ میدان جنگ تک نہیں پہنچ پائے اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے ان کی اسی جگہ پر نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کر سمندر کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے یہ کون سا جذبہ تھا نیک کام کرنے کا کہ بڑھاپے میں کمر جس کی جھک چکی ہو، ہم تو مسجد تک نہیں جاتے اور ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہاں اب تو اس عمر میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آنکھوں سے نابینا ہوں، راستے میں اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے جاؤں یا فجر کی نماز پڑھنے جاؤں، راستے میں اندھیرا ہوتا ہے، لاٹھی لے کر مجھے چلنا ہے، آنکھوں سے اندھا ہوں، دونوں آنکھیں میری نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں اپنے گھر پہ پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اے عبداللہ، تم نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ تم نابینا ہو، تم دونوں آنکھوں سے اندھے ہو، تم نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم خوشی خوشی اٹھتے ہیں، چلو مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مکتوم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچتے ہیں، باہر والے دروازے تک پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے آواز دی، تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو پھر بلا لیا، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو کیا وہ تمہیں سنائی دیتی ہے؟ کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی، اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، تب تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑے گا۔ ایک اندھے صحابی کو جس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو لاٹھی لے کر چلتے ہیں، ان کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے تو تمہیں اب مسجد میں جانا ہوگا۔ آج کل تو لائٹوں کا زمانہ ہے، آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، راستے بھی اچھے ہیں، سڑکیں بھی اچھی ہیں۔ غور کیجئے، اس زمانے کی طرف نظر ڈالیے، لائٹیں نہیں ہیں، کمکمے نہیں ہیں، بلب نہیں ہیں، راستے بھی پکے نہیں ہیں، اور ایک صحابی ہے، اندھے ہیں، نابینا ہے، راستہ کتنا پرخطر ہے، پتھر کیسے دیکھتے ہوں گے، ٹارچ بھی نہیں ہے کہ ٹارچ لے کے چلیں، اور ٹارچ بھی ہوتی تب بھی نہیں، اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، سانپ اور بچھو اور خطرناک جانور کوئی بھی راستے میں آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اے نماز کے معاملے میں آسانیاں ڈھونڈنے والوں، اے نماز کے معاملے میں سہولتیں ڈھونڈنے والوں، ذرا غور تو کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو دیکھو، اور آپ اندازہ تو لگاؤ، یہ عبداللہ، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں، بڑھاپا ہے، کمر جھک چکی ہے، اپنے محلے کی مسجد تک میں جاتے ہیں تو لاٹھی ڈنڈا لے کر جاتے ہیں، لیکن جہاد کی آیت سنتے ہیں تو فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ابو الدحداء انصاری کو اٹھاؤ،
الدحدہ انصاری کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ابھی ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے میرے اوپر. لوگوں ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے, ابھی ابھی جبریل نے قرآن کی ایک آیت نازل کی میرے اوپر. صحابہ غور سے سننے لگے کیا ہے وہ آیت. فرمایا اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا, اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. ابھی کہا ہی تھا, ابھی اعلان کیا ہی تھا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اعلان کیا ہی تھا کہ ابو الدحدہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ بھی انصاری ہیں, اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر ہم اللہ کو قرض حسنا دیں گے تو بدلے میں اللہ کیا دے گا. ہم اللہ کو قرض حسنا دیں گے تو اللہ بدلے میں کیا دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا. فرمایا اے اللہ کے نبی میرے دو باغ ہیں, میرے مدینے میں دو باغ ہیں, ایک مدینے کے بالائی حصے میں اوپر اور ایک مدینے کے نشیبی حصے میں نیچے. میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں, میں دونوں باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے ابو الدحدہ دونوں باغ مت دیجیے, کیونکہ دونوں دے دو گے تو تم اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے. شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ سب کچھ لٹا دو خود غریب ہو جاؤ اور محلے والوں سے بھیک مانگتے رہو ان کے ٹکڑوں پہ پلو. شریعت یہ بھی نہیں کہتی ہے. آیا ابو الدحدہ اگر دونوں باغ تم دے دو گے تو تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے. ایک باغ اپنے پاس رکھ لو اور ایک باغ اللہ کو صدقہ کر دو, قرض حسنا دے دو. ابو الدحدہ سوچتے ہیں کون سا باغ دوں, کون سا دوں, کون سا دوں. تو قرآن کی آیت ان کے ذہن میں آ گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. تو ان کو جو سب سے زیادہ پسند تھا باغ دے دیا, اوپر والا باغ مدینے کی بالائی حصے میں جو باغ تھا کہ میں اس کو قرض حسنا دے رہا ہوں. 600 کھجوروں کے درخت پک کر تیار. ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ آم کا سیزن ہو اور آپ کا پورا باغ آم سے پک چکا ہو, پھل لگ چکے ہوں, آم پک چکے ہوں, کل یا پرسوں آم کٹنے والے ہوں, بازار میں بکنے والے ہوں, اور ایسے موقع پر پتا چلے کہ آپ کا پورا آم سے لدا ہوا باغ چھن گیا, قبضہ ہو گیا یا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. کھجور کے 600 پیڑ اس باغ میں لگے ہوئے اور کھجور پک کر تیار, کل پرسوں کٹنے والی اور مارکیٹ میں بکنے والی. اس باغ کو قرض حسنا دے دیا. اپنے گھر جاتے ہیں, منظر دیکھیے, گھر میں تالا لگا ہے. پڑوسی سے پوچھا میری بیوی کہاں گئی, میرے بچے کہاں ہیں. جواب دیا پڑوسی نے آپ کی بیوی بھوکی تھی, بچے بھوکے تھے, آپ کا بہت دیر سے انتظار ہو رہا تھا, آپ نہیں آئے. آپ کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آپ کے اوپر والے باغ میں چلی گئی, مدینے کے اوپر والے باغ میں چلی گئی, اپنے بچوں کو کھجور کھلانے کے لیے گئی ہے. اچھا, زبان نظر آسمان پہ گئی اور زبان سے چیخ نکلی اللہ یہ کیا ہو گیا, مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, وہ باغ تو اب میرا ہے ہی نہیں, اب تو اس باغ کا ایک کھجور بھی میرے بیوی اور میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ باغ تو میں تیری راہ میں صدقہ کر چکا ہوں. بھاگتے ہوئے گئے, باغ کا دروازہ کھلا تھا, بیوی اور بچے دکھائی دے رہے تھے. ابو الدحدہ باغ میں داخل نہیں ہوتے. اب یہ باغ جب میرا نہیں تو میں داخل کیوں ہوں گا, اب یہ باغ میرا نہیں. وہیں سے آواز لگاتے ہیں میری بیوی اپنے بچوں کو لے کر جلدی سے باہر آ جاؤ, ان بچوں کو لے کر
बीवी ने सुना ये बाग मेरा नहीं, तो खजूरों के दरख्तों को देखने लगी, पके हुए फसल को देखती है और कहती है कि अल्लाह ये क्या कह रहे हो, ये बाग मेरा नहीं है। बच्चों को लेकर निकली, अपने शौहर का गरीबान पकड़कर कहती है सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये बाग मेरा नहीं। क्या मतलब है आपका? किसने कब्जा कर लिया, किसने हमला किया, किसने इस बाग पर अपना दावा ठोंक दिया है? कैसे कह रहे हो ये बाग मेरा नहीं है? फरमाया आए मेरी बीवी, अल्लाह की कसम ये बाग मेरा नहीं है, मैंने इस बाग को अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है। फिर बीवी की ओढ़नी में हाथ डाला, जो खजूर थे उसको निकाल लिया और उसको उसी बाग में फेंक दिया। बच्चों की जेब में हाथ डाला, जो खजूरें बच्चों की जेब में भरी थी उसको निकाल ली और उसको भी बाहर बाग के अंदर फेंक दिया, बाग में डाल दिया। कहा बच्चों मुंह खोलो। बच्चे जो खजूर चबा रहे थे मुंह में, अब सारी ने बच्चों के मुंह से चबा हुआ खजूर भी निकाल लिया और उसको भी बाग के अंदर डाल दिया और फेंक दिया। नजरें आसमान पे डाली और कहा इलाहुल आलमीन, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। जो खजूर मेरी बीवी और बच्चे खा चुके, जो उनके पेट में चला गया, मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूं, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में आई, यहाँ तक कि अपने बच्चों के मुंह का खजूर भी मैंने उनके मुंह से निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। अल्लाह ये बाग तो मेरा नहीं तो खजूर भी मेरे नहीं। अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। बीवी कहती है क्या वादा? फरमाया मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। मैंने जन्नत के बदले में बाग को बेच दिया है, मैं अल्लाह की राह में ये बाग सदका कर रहा हूँ, अल्लाह बदले में मुझे जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे प्यारे शौहर, इस बाग के बदले में अगर अल्लाह जन्नत दे रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ते में निबट गए हो। एक बाग देकर अगर अल्लाह जन्नत दे रहा है तो फिर ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ते में निबट गए हो आप। मेरे भाइयों, ये था नेक काम करने में सबकत, ये था नेक काम करने में जल्दी। कुरान की आयत कान में गई, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं, नहीं कोई दूसरा नहीं उठ पाया। पहले ही से हजरत अबू दहदा उठते हैं और कहते हैं कि मैं बाग सदका कर रहा हूं। ये जज्बा है आज हमारे और आपके अंदर। मेरे प्यारे साथियों, नेक काम करने में जल्दी करना चाहिए और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस में नहीं, कारोबार में नहीं। अगर किसी को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखो तो दिल में सोचो अल्लाह ने उसको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ूंगा, अल्लाह उसकी इबादत कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, फिर देखिए आप नेक काम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहता है कि ये गलत है। मेरे भाइयों, आप देखें और तसव्वुर करें यहाँ पर कि गज़वे तबूक होने वाला था। गज़वे तबूक कौन नहीं जानता? मदीने से तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है तबूक, जहां एक गज़वा हुआ था जिसमें अल्लाह के रसूल भी शरीक थे। 1200 किलोमीटर। जरजीत साहब तो लखनऊ से कटिहार आए, 885-900 किलोमीटर का सफर। आप यहां से बंबई जाएं, कटिहार से बंबई, तो ये तकरीबन पड़ता है 1100-1200 किलोमीटर। मेरे भाइयों, इतना लंबा सफर, और ट्रेनों का सफर नहीं था, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं था। गौर करो, मदीना से सहाबा को जाना था और तबूक पहुंचना था, 1200 किलोमीटर का सफर था। रास्ते भी ऐसे नहीं थे जैसे आज बने हुए हैं, जंगलों में भी लाइटें नहीं, गुजर जंगलों से होकर होना था। सवारियों के लिए घोड़े और ऊंट के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अल्लाह
के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करते हैं कि तबूक के लिए निकलना है। सारे सहाबा हामी भर देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहां से कल तबूक के लिए जाना है, अपने घर से आज चंदा लेकर आओ। भाई रास्ते के लिए कुछ खर्च चाहिए, खाना पीना सामान है, ज़ादे राह, कपड़ा लत्ता, तलवारें घोड़े सब चाहिए। जाओ, जिसके पास जो हैसियत हो वो लेकर आओ, जो जिसके पास हैसियत हो वो लेकर आओ। हजरत उमर फारूक आज हंस रहे हैं। और मेरे भाइयों ये वाकया सुन लीजिए, उसके बाद आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि रात के हालांकि आप लोगों के यहाँ तो टाइम बहुत अच्छा मिल गया, फिर भी आप लोग न बैठ पाए तो गलत बात होगी। मेरे भाइयों तकलीफ तब होती है जब 2 बजे कोई टाइम देता है, 1:30 बजे, हालांकि उनकी भी मजबूरी है बेचारे, उनको भी अपना जलसा करना है, लेकिन ना तो टाइम 11:15 बजे हमको मिल गया था, तो टाइम ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा बैठ जाएं और इस वाक़े को जरूर सुन लें। मैं इसके बाद 1-2 वाकयात और सुनाऊंगा, लेकिन ये वाकया आप जरूर सुने जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। हजरत उमर आज हंस रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने आज ताउन मांगा है, तबूक जाना है, लेकर आओ जो कि जिसके पास हो। आज तो मैं इतना सदका दूंगा, अल्लाह की राह में इतना माल दूंगा कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। देखिए नेकियों में आगे निकलने का जज्बा देखिए कितना था। आज तो मैं अबू बकर से ज्यादा नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर के पास ज्यादा माल नहीं है देने के लिए। आज मैं इतना माल दूंगा कि अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। सब लोग अपने घर से माल लाए, सारे सहाबा माल लाए, कोई ये लाया कोई वो लाया, जिसके पास जो था वो सब लाता गया। हजरत उमर फारूक अपने घर गए और अपने घर के माल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा आधा कर लिया, आधा घर छोड़ दिया और आधा अल्लाह के रसूल को दे दिया। लीजिए मैं राह खुदा में सदका कर रहा हूं, अल्लाह की राह में ये माल दे रहा हूं। बहुत माल था हजरत उमर का, आधा घर पे छोड़ दिया, आधा लाए, बहुत था वो। 2 घोड़े थे तो 1 घोड़ा घर छोड़ दिया 1 लाए, 2 ऊंट थे 1 घर छोड़ दिया 1 लाए, 2 कपड़ा था 1 घर छोड़ दिया 1 लाए, यानी जो भी घर में सामान था 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर छोड़ दिया और आधा लाकर अल्लाह के नबी को दे दिया। और सोचिएगा मदीने में जितने भी लोग हैं सहाबा, सबकी काश्त क्या है, बिजनेस क्या है, खजूरों की खेती, खजूर पककर तैयार। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल 1 हफ्ता डिले कर दीजिए, जिहाद के लिए गज़वे में जाने के लिए 1 हफ्ता लेट कर दीजिए, कल हम खजूर काट के बाजार में बेच दें। पूरे साल का खर्चा इसी पर चलता है, पूरे साल का। आप लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी है, आप लोग भी तो पूरे साल का अपना देखते हैं ना कि क्या बोया है, क्या पूरे साल का आपका खर्चा इसी खेती पर चलता है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबाए किराम ने ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल 1 हफ्ता बढ़ा दीजिए, हम खजूर को काट के बाजार में बेच दें, पूरे साल का तो खर्चा इसी पे चलता है। नहीं, आपने कहा कल निकलना है तो हाँ ठीक है निकलना है। खजूर कौन देखेगा, अल्लाह मालिक। बाप कौन देखेगा, अल्लाह मालिक। खजूरों की फसल पककर तैयार, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, सब जाने के लिए तैयार। माल लाओ, लाने लगे। हजरत उमर आधा माल ले आए, हजरत अबू बकर भी अपने घर गए और अबू बकर अपने घर में जाने के बाद अपने घर का सारा माल ले आए, दे दिया। अबू बकर का सारा माल इतना सा था और हजरत उमर फारूक का आधा माल हजरत अबू बकर के सारे माल से बहुत ज्यादा था। समझ रहे हैं ना, हजरत उमर का आधा माल अबू बकर के घर के सारे माल से बहुत ज्यादा था। हजरत उमर ने अपना माल देखा और अबू बकर का माल देखा, फिर मुस्कुराए कि आज तो मैं
بہت مال دیا ہوں، اللہ کے رسول ہماری تعریف کریں گے، لیکن یہاں الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر ماشاء اللہ کافی مال لائے ہو، پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر فاروق کہتے اللہ کے رسول میں اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا یہاں لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا آپ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مال کو قبول فرمائے، اور جو گھر میں تم چھوڑ کے آئے ہو اللہ اس میں برکت دے۔ اب آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور گھر کیا چھوڑا ہے؟ گھر کیا چھوڑا ہے؟ تم یہ مان لائے ہو تو گھر پہ کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ تو جہاد میں جاؤ گے، گھر پہ کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ دیا ہے بس۔ اے اللہ کے رسول صرف آپ کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک گلاس تھا پانی پینے کے لیے وہ بھی لے آیا، ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے وہ بھی لے آیا، میرے گھر میں جو بھی تھا میں سب کچھ لایا، میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا سوائے اللہ کے نام کے۔ میں نے آپ کی محبت کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب لے آیا گھر میں جو کچھ تھا۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے کہ میں تو آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، اگرچہ میرا آدھا مال بھی بہت زیادہ ہے لیکن آدھا گھر میں چھوڑا تو ہوں، لیکن ابو بکر تو سب کچھ لے آئے اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ تو چیخ پڑے حضرت عمر اے ابو بکر سوچا تھا کہ میں آج نیکیوں میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن یہ خام خیالی تھی میری، یہ غلط سوچ تھی میری۔ اے ابو بکر میں زندگی میں کبھی بھی نیکیوں میں آپ سے آگے نہیں نکل پاؤں گا، میں تو اپنے گھر میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں، آپ تو سارا کا سارا لے آئے۔ عمر اس مال کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جو گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہو اور کچھ نہ چھوڑا ہو؟ آپ سب لائے، میں آدھا لایا، میرا آدھا آپ کے سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ تو سب لائے، میں نیکیوں میں کبھی آپ سے زیادہ نہیں نکل سکتا۔ اسی دن کہنے لگے اے ابو بکر ادھر آؤ۔ ابو بکر کو اکیلے لے گئے، کہا آج سودا کرو۔ کہا کس بات کا سودا؟ کہا اس بات کا سودا کرو، آج میں اپنی پوری زندگی کی عبادتیں تمہیں دے دیتا ہوں، پوری زندگی کی نیکیاں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اے ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اور اپنی پوری زندگی کی نہیں، صرف ایک رات کی نیکی، جس رات آپ غار ثور میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی گود میں تھا اور آپ کے پیر میں بچھو کاٹ رہا تھا، زہریلا جانور کاٹ رہا تھا، لیکن آپ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ اگر پیر ہل گیا تو محمد الرسول اللہ کی نیند کھل جائے گی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ صرف اس رات کی یہ نیکی مجھے دے دیجئے اور بدلے میں ساری میری زندگی کی عبادتیں اور نیکیاں لے لیجئے، کیونکہ مجھے امید ہے آپ کی وہی ایک رات کی ایک نیکی میری پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہوگی۔ ابو بکر مسکراتے ہیں، کہا اے عمر کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی اور میری نیکیاں میرے کام آئیں گی، وہاں ہماری نیکیاں دینے سے کام نہیں چلے گا اور میں اپنی نیکی تمہیں دوں تو کام نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن تو سب اپنا اپنا نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور سب کو اپنی اپنی ہوگی۔ یہ سودا جائز نہیں ہے، یہ سودا غلط ہے، یہ سودا کسی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگاؤ، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا آج نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن نیکیوں میں آگے نہیں نکل پائے۔ کوشش تو کی تھی بڑھنے کی، سبقت کرنا چاہیے نیکیوں میں اچھی نیت کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق کی نیت بری نہیں تھی، آج میں زیادہ لاؤں گا، ابو بکر
سے انشاءاللہ آج میں ابو بکر سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھا دیکھی نہیں کہ ابو بکر کتنا دیتے میں اس سے زیادہ دوں گا, نہیں, یہ اپنا لائے وہ اپنا لائے, برا نہیں چاہتے تھے کوئی کسی کا. یہ تھا نیکیوں کا جذبہ. یہی غزوہ تبوک کا موقع تھا. اور مسلمانوں سنو, اللہ کے نام پر یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, آپ نہیں بھی دو گے تب بھی اللہ کا گھر ہے, اللہ تو انتظام کرے گا. ذریعہ ہے ہم اور آپ نہیں بھی دیں گے تب بھی جس کے نام پر بن رہا ہے اس کا گھر وہ تو تیار ہو کر رہے گا. بہت عالی شان نہیں تو جیسا مسجد نبوی تو کیسی تھی آپ کو معلوم؟ مسجد نبوی کا حال یہ تھا کہ کھجور کے پتوں کا چھت بنا دیا تھا, کھجور کے پتے ڈال دیے تھے اوپر سے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر, قرآن شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہوا میں تیزی آتی ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہوا تھوڑی سی اور تیز ہوتی ہے. آپ نے مختصر سی سورت پڑھائی, اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگتی ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ کا بوندوں میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو گیا, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے. اتنی تیز ہوا چلی کہ کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی اور پانی کے قطرے نیچے گرنے لگے. اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے, ادھر پانی کے قطرے زمین کے اوپر گرتے, کچی زمین سے مٹی اڑتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر لگتی. آپ نے جب سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا. وہ چہرہ جو کبھی چاند سے زیادہ چمکتا تھا, وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں. وہ اتنا حسین چہرہ کہ جابر ابن سمرہ نے کہا کہ جب میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آپ کو دیکھتا ہوں, تو ایسا لگتا ہے کہ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. اتنا خوبصورت چہرے پہ مٹی چھائی ہوئی ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی دکھائی دی تو اللہ کے نبی ہاتھ پھیلا کر مسجد نبوی کے لیے تعاون مانگنے لگے. او لوگوں, اللہ کے گھر کے لیے کچھ دیجیے. حضرت عثمان غنی اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اس میں جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اکیلے آپ نے دامن پھیلایا, سب سے مانگا, لیکن حضرت عثمان غنی نے اکیلے کہہ دیا اس مسجد نبوی پہ لینڈر ڈالنے کی ذمہ داری میری طرف سے, جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہم دیں گے. ایسا کون ہے آج کے زمانے میں میرے بھائیوں جو پورا کا پورا مسجد بنانے کے لیے تیار ہو جائے, زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہی غزوہ تبوک تھا جس کے جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے. اللہ کے رسول جب صحابہ سے مانگنے لگے کہ اللہ کی راہ میں دو تو اونٹوں کی ضرورت پڑی, تو آپ نے کہا کوئی ہے جو 100 اونٹ دے دے, کوئی ہے جو 100 اونٹ دے دے, اللہ جنت دے گا. حضرت عثمان اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں 100 اونٹ دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان 100 اونٹ دے چکے ہیں, کوئی اور بھی ہے جو 100 اونٹ دے دے. پھر عثمان اٹھتے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 100 اور دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں عثمان 200 اونٹ دے چکے, کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے. عثمان تیسری بار اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دیتا ہوں. آپ نے کہا عثمان 300 دے چکے ہو, اب آئے عثمان تمہیں نہیں دینا ہے, اب تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے. چوتھی بار بھی عثمان اٹھے, میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے. پانچویں بار عثمان غنی اٹھے کا 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے چھٹی بار کہا, ساتویں بار بھی کہا, تو ساتویں بار بھی عثمان غنی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں ہی دے رہا ہوں. جب کوئی نہیں اٹھا
मैं 100 दे रहा हूँ। आपने कहा 100 और चाहिए, उस्मान ने कहा 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 दे, उस्मान फिर उठे का 100 और दे रहा हूँ। आप हर बार कहते थे उस्मान इतने दे चुके हैं, अब उस्मान से नहीं, उस्मान के अलावा कोई और हो तो दे, फिर उस्मान ही उठते थे। 7 मरतबा आपने ऐलान किया, बुखारी के अल्फाज 7 मरतबा उस्मान उठे, 700 ऊंट दे दिए। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान तुमने आज 700 ऊंट देकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इतना नेक काम किया कि अभी जिब्रील ने आकर कहा कि उस्मान से कह दो कि आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। ये था नेक काम करने में आगे बढ़ना और जल्दी करना। किसी दूसरे को उठने ही नहीं दे रहे, मैं 100 दे रहा हूँ, फिर ऐलान किया कोई और फिर उठे, मैं दे रहा हूँ 100, फिर ऐलान किया कोई और है 100, फिर उस्मान उठ रहे। ये थी सबकत, नेक कामों में आगे बढ़ना। ग़ज़वा उहद हो रही है, उहद की जंग हो रही है, होने वाली। एक देहाती आदमी है बेचारा, नया नया इस्लाम लाया, खजूर खाता हुआ आ रहा है। अरे अल्लाह के रसूल इस जंग में अगर लड़ूंगा तो क्या होगा? आपने कहा जिंदा बच गए तो गाजी, गर्दन कट गई तो शहीद। अल्लाह के रसूल अगर शहीद हो गया तो क्या मिलेगा? कहा डायरेक्ट जन्नत, कोई हिसाब व किताब नहीं। उसने खजूर फेंके और मैदान जंग में कूद गया, ग़ज़वा उहद में चला गया। कहा खजूर तो खा ले, कहने लगा खजूर खाने में देर लग रही है, जब जन्नत हमें जल्दी मिल रही है, गर्दन कटाने में जन्नत मिल रही है तो खजूर खाने में टाइम बर्बाद क्यों करूं? उसने खजूर फेंक दिए, मैदान जंग में गया, यहाँ तक के शहीद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल तो कम किया लेकिन जन्नती है। अमल इसने, ये वो शख्स है जिसको बहुत कम मौका मिला अमल करने का, लेकिन थोड़े वक्त में ये जन्नत पा गया। मेरे प्यारे साथियों, नेक काम में इस तरीके से जल्दी की जाती है। 1.5 घंटा बोल चुका हूं, अब आप भी भाग रहे हैं, फिर मकसद टल जाएगा। 1999 में तौहीद साहब के यहाँ आया था और आज 2025, 26 साल से सीमांचल के लोग मुझे कभी भूले नहीं, बराबर मुझसे मोहब्बत करते रहे और बुलाते रहे। यहाँ तक कि आज भी चिटफुट हिंसाएं होती हैं, बाइकाट करो, ये करो, वो करो, लेकिन मेरे भाइयों आपके दिलों में हम बसे हुए हैं। जब तक आपकी चाहत रहेगी आते रहेंगे, जब आप भूल जाएंगे तो अल्लाह की जमीन फिर बहुत वसी है, दूसरा इलाका है। मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत का सबूत जब आप हमसे देते हैं तो इस मस्जिद के लिए मैं आपसे अपना दामन फैलाकर खुद भीख मांगता हूँ। मेरे हाथ पर आप क्या देते हैं? आप लोग अपने कैमरे हटा लो, आज मुझे अपनी मोहब्बत देखना है, क्या मोहब्बत है आपको मुझसे, इस मस्जिद के लिए आप मेरे हाथ पर क्या रखते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसके अजर से महरूम नहीं रखेगा, आपको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाएगा। जो लोग मुसाफा करना चाहते हैं वो भी आए, कुछ दें, मुसाफा भी करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसाफे को